یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ جشن آزادی کے موقع پر پیش خدمت ہے کتاب پاکستان ایک پیاز دو روٹیاں، تحریک پاکستان کے دور کی واقعاتی اور جذباتی کہانیاں، جن سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ یہ ملک پاکستان ہمیں کتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد حاصل ہوا۔ اس کے مصنف ہیں عنایت اللہ اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کی تمام کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ کہانی نمبر 1، اس جھنڈے میں میری عصمت کا خون شامل ہے۔ اگست کا مہینہ آتا ہے تو سینے کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ اس نے آہ بھری اور چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کا سر جھکتا چلا گیا۔ پھر اس نے یکلخت سر اٹھا کر کہا، بیٹی، تم نے سنا ہوگا کہ بعض انسانوں کو ہمیشہ سانپ ڈستا ہے، کسی کو 3 مہینے بعد، کسی کو 6 مہینے بعد اور کسی کو سال بعد۔ ڈسنے کے دن وہ انسان اپنے آپ کو چاہے کمرے میں بند کر لے، جہاں جی چاہے چلا جائے، سانپ پکے فرش سے بھی نکل آتا ہے اور اسے ڈس کر غائب ہو جاتا ہے۔ مجھے ہر اگست میں سانپ ڈستا ہے۔ یہ سانپ میرے وجود کے اندر ہے، میرے ذہن میں رہتا ہے، میرے دل کے اندر کنڈلی مارے بیٹھا رہتا ہے۔ سارا سال کچھ نہیں کہتا، اگست کا مہینہ قریب آتا ہے تو یہ مجھے ڈسنے لگتا ہے اور اگست گزر جانے تک ڈستا ہی چلا جاتا ہے۔ 24 اگست گزر گئے، 25واں آ رہا ہے اور میں ادھموئی ہوئی جا رہی ہوں۔ کسی کو اپنا روگ نہیں سنا سکتی، کسی کو بتا نہیں سکتی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، وہ سانپ ہی تھے، زہریلے ناگ، لیکن میں نے ان کے روگ کی تلخی کو ہلکا کرنے کے لیے کہا، وہ ہندوستان میں رہ گئے ہیں، آپ انہیں بھول کیوں نہیں جاتی؟ 25 سال گزر گئے ہیں۔ وہ جن آنسوؤں کو روکے ہوئی تھی وہ بہہ نکلے۔ اس کے سوا اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے متعلق ایک سہیلی کی والدہ نے مجھ سے ذکر کیا تھا۔ بات شملہ مذاکرات کی ہو رہی تھی۔ جنگی قیدیوں کا ذکر آیا تو ایک لڑکی نے کہا، ڈر یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کے بدلے پاکستان کے وقار کا سودا نہ ہو جائے۔ میری بچیوں، تمہیں تو علم ہی نہیں کہ پاکستان نے ہم سے کتنی بڑی قربانیاں لی تھیں۔ سہیلی کی والدہ نے کہا، تم سب تو پاکستان میں پیدا ہوئی ہو، جو ہم نے دیکھا اور جھیلا ہے وہ اللہ دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ تم نے کبھی دودھ پیتے بچے کی لاش گلی میں پڑی دیکھی ہے؟ میں نے سینکڑوں دیکھی ہیں، لوگوں نے ہزاروں دیکھی ہیں، ہندوستان کی گلیوں اور کھیتوں میں۔ تم نے پردہ نشین مسلمان لڑکیوں کا ننگا جلوس دیکھا ہے؟ ان سے پوچھو جو مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تم نے اتنی مری ہوئی چیوٹیاں نہیں دیکھی ہوں گی جتنی ہم نے وہاں مسلمانوں کی لاشیں دیکھی ہیں۔ سہیلی کی والدہ جب مشرقی پنجاب میں اگست 1947 کے دوران مسلمانوں کے قتل عام کی تفصیلات سنانے لگی تو ہمارے جسم سن ہوتے چلے گئے۔ ہم نے یہ ہیبت ناک کہانیاں سنی تو بہت تھیں، لیکن سہیلی کی والدہ آنکھوں دیکھی وارداتیں سنا رہی تھیں۔ انہوں نے پردہ نشین لڑکیوں کی آبرو ریزی کے واقعات سنائے۔ انہوں نے کھیتوں میں مسلمان لڑکیوں کی ننگی لاشیں دیکھی تھیں۔ سناتے سناتے ان کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سی لڑکیاں سکھوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر پاکستان آ گئی تھیں۔ پاکستان میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ اتنا ہی دردناک ہے جتنا وہ سلوک جو ان کے ساتھ سکھوں نے کیا تھا۔ ایک کو تو میں بھی جانتی ہوں۔ سہیلی کی والدہ نے کہا، پاکستان بننے کے 1 مہینے بعد جانے کس طرح سکھوں کی قید سے نکل کر یہاں آئی۔ اسے ماں باپ والٹن کیمپ میں مل گئے، پھر وہ لوگ لاہور میں آباد ہو گئے۔ لڑکی کی عمر 20-22 سال تھی۔ برادری میں اس کی شادی کی بات چلی تو کسی بھی گھرانے نے اسے قبول نہ کیا۔ سب نے کہا کہ لڑکی داغدار ہے۔ سہیلی کی والدہ نے اس کا واقعہ سنایا تو میں نے ان سے اس کا پتہ لے لیا اور ارادہ کیا کہ اس پر جو گزری ہے وہ اسی کی زبانی سنوں گی۔ میں دوسرے دن اس کے گھر چلی گئی۔ یہی ایک ڈر تھا کہ وہ اپنی آپ بیتی نہیں سنائے گی۔ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ میں اس کے گھر تک پہنچتے سوچتی رہی کہ اسے کس طرح اکساؤں کہ جو اس پر بیتی ہے وہ سنا دے۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ کچھ اس طرح حیران ہوئی جیسے میں غلطی سے اس کے گھر میں چلی گئی ہوں۔ میں نے اسے کہا، خالہ جی، میں آپ سے ہی ملنے آئی ہوں۔ اس نے مجھے بٹھایا اور میرے سامنے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا تو بہت کچھ تھا، مگر اس کے سامنے بیٹھ کر میری زبان گنگ ہو گئی۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہی تھی اور میں مضطرب سی ہو کے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی جوانی ڈھل چکی ہے، بڑھاپے نے تسلط جما لیا ہے، سر کے بال کھچڑی ہو چکے ہیں، ہونٹوں کے قریب لکیریں گہری اور لمبی ہو رہی ہیں۔ پڑھتی ہو بیٹی؟ اس نے سکوت توڑا۔ ہاں خالہ جی، میں پڑھتی ہوں، آج کل پاکستان کی تاریخ پڑھ رہی ہوں، لیکن جو تاریخ آپ کے سینے میں لکھی ہوئی ہے وہ کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ وہی پاکستان کی صحیح تاریخ ہے۔ کتابوں میں تو جو کچھ لکھا ہے
وہ تو لفظوں کا سیاہ پردہ ہے جو لکھنے والوں نے اس حقیقت پر ڈال دیا ہے جو آپ کے سینے میں ہے۔ وہ ہے تو ان پڑھ، لیکن میری بات فوراً سمجھ گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ آپ کی ایک جاننے والی نے، جو آپ کا نام لے کر رو پڑی تھی۔ کون ہے جو میرا نام لے کر رو پڑے گا؟ یہ جھوٹ ہے بیٹی، میرا نام لے کر نہ کبھی کوئی رویا ہے اور نہ روئے گا۔ ہاں، مر جاؤں گی تو شاید میرے بچے روئیں گے۔ میں اس کی بپتا تو سن ہی چکی تھی، اب اس کی بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور عورت کے آنسوؤں نے عورت کا دل جیت لیا۔ تم مجھ سے سننے آئی ہو کہ میں کس طرح بے عزت ہوئی تھی اور پاکستان میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میرا نام لے کر رونے والی نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ کیا کرو گی سن کر؟ لکھوں گی اور لوگ پڑھیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ… میں رک گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کہوں، لیکن وہ بول پڑی، انہیں صرف اتنا بتا دو کہ پاکستان کے جھنڈے میں میری عصمت کا خون شامل ہے۔ انہیں یہ بتاؤ کہ اس سبز جھنڈے کو غور سے دیکھو تو اس میں تمہیں مجھ جیسی ہزاروں کنواری بیٹیوں کی عصمتوں کا خون نظر آئے گا۔ وہ اٹھی اور یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ چائے کے لیے پانی رکھاؤں۔ اس عورت کے گھر میں غریبی تو نہیں ہے، لیکن فارغ البالی کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ اس کے سراپا میں اور خاص طور پر اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر نظر آیا جو ہر ایک عورت میں کم ہی نظر آتا ہے۔ بولنے کے انداز میں جھجک نہیں، ہر بات خود اعتمادی سے اور دو ٹوک لہجے میں کرتی ہے۔ چائے کے لیے پانی رکھ کر وہ میرے سامنے آ بیٹھی اور کہنے لگی، میں لکھ پڑھ تو نہیں سکتی، جاہل عورت ہوں، جو منہ میں آیا بک ڈالوں گی۔ وہ تم لکھو گی نہیں، یہی میری کہانی ہے جو 25 سال ہوئے کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے۔ اگست کا مہینہ آتا ہے تو سینے کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ 14 اگست کے روز لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اور میرے بچوں کے ابا بتاتے ہیں کہ بڑے لوگ رات کو جشن مناتے اور شراب پیتے ہیں، مگر میرے لیے 14 اگست کا دن حشر کا دن ہوتا ہے۔ صبح سویرے جب توپیں سلامی دیتی ہیں تو میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی ہوں۔ چھاؤنی اتنی قریب ہے کہ توپوں کے دھماکے سینے میں لگتے ہیں۔ یہ دھمک مجھے دھکے دے دے کر مشرقی پنجاب پہنچا دیتی ہے، پھر میں بڑی مشکل سے وہاں سے ادھر آتی ہوں۔ خالہ جی، آپ کو پاکستان اچھا نہیں لگتا؟ آپ کو آزادی کی خوشیاں بری لگتی ہیں کیا؟ کس نے کہا ہے بیٹی کہ مجھے پاکستان اچھا نہیں لگتا؟ اگر اچھا نہ لگتا تو میں 4 سکھوں کے قبضے سے بھاگ کر کیوں آتی یہاں؟ 30 کوس کا فاصلہ پاؤں چھیل کے کیوں طے کرتی؟ مجھ جیسی عورت کی قسمت میں ایک ہی مرد لکھا ہوتا ہے نا۔ وہاں میں اکٹھے 4 مردوں کے ساتھ رہی، 15 دن رہی، لیکن بیٹی میں کچھ سمجھتی تھی نہ کچھ سوچ بھی سکتی تھی۔ میں مسلمان گھر میں جنی تھی، میرا گھر پاکستان تھا، میں پاکستان کی تھی، اس لیے چلی آئی۔ مجھے پاکستان اس وقت بھی اچھا لگتا تھا، آج بھی اچھا لگتا ہے۔ آپ کے گاؤں کا نام کیا تھا؟ مت پوچھو، بتا دوں گی، لکھنا نہیں۔ کیوں؟ میرے جننے والوں کی بے عزتی جو ہوگی۔ اس نے طنز سے کہا، میرے بھائیوں کی ناک کٹ جائے گی اور میری برادری کے بزرگوں کی بے عزتی ہوگی۔ وہ عزت دار لوگ ہیں نا، میں ان کی سفید پگڑی پر سیاہ دھبا ہوں جسے وہ دوسروں سے چھپائے چھپائے پھرتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ جہاں بھی ہیں، خوش رہیں۔ سنا ہے بڑے زمیندار ہیں، ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں اور اناج ٹرکوں پر منڈی میں جاتا ہے۔ ادھر میرا حال دیکھو، ایک کھاٹ پر 3 بچے سوتے ہیں۔ ان کے ابا کے مہمان آ جائیں تو ہم فرش پر بستر ڈال لیتے ہیں، پر شکر ہے پیدا کرنے والے کا، اس کا مجھے کوئی گلہ نہیں۔ میں نے اللہ کی ذات سے جو مانگا اس نے دے دیا۔ وہ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، چھوٹی سی ایک میز اٹھا لائی، پھر اس پر چائے کی 2 پیالیاں لا رکھی۔ اپنے گاؤں کا نام بتا کر اس نے کہا، اس گاؤں میں سکھ اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ ہماری مینڈھیں سانجھی تھی، کٹے سانجھے تھے، مگر دلوں میں کوئی سانجھ نہیں تھی۔ پھر جب 1947 کا سن چڑھا تو ہماری دشمنی دلوں سے نکل کر سامنے آ گئی۔ خالہ جی، آپ کو یہ دشمنی اچھی لگتی تھی یا بری؟ دشمنی اپنوں سے ہو تو بری ہوتی ہے، ان کافروں کے ساتھ جو دشمنی تھی بڑی اچھی لگتی تھی۔ میں بچی تو نہیں تھی، اس وقت میری عمر 23 سال تھی، میری منگنی ہو چکی تھی، دن مقرر کرنے باقی تھے۔ میں اس دشمنی کی وجہ سمجھتی تھی، گاؤں کے بچے بھی سمجھ گئے تھے کہ مسلمان اپنا ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں اسلامی حکومت ہوگی۔ سکھوں اور ہندوؤں کو یہ پسند تو نہیں تھا نا۔ ہم نے اپنی منڈیروں پر سبز جھنڈے چڑھا دیے تھے، بچے ہاتھوں میں سبز جھنڈے اٹھائے پھرتے تھے اور کھیلتے کودتے ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ رہتا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان۔ میں سب کچھ سمجھتی تھی،
جب پرچیاں پڑی تھیں یعنی 1946 کے انتخابات، تو کانگریسیوں نے ہمیں کہا تھا 10 روپے فی پرچی دیں گے، پرچی کانگریس کے ممبر کو دینا۔ ہر ایک مسلمان نے انکار کر دیا تھا۔ جب پرچیاں ڈالنے کا وقت آیا تو ہندوؤں اور سکھوں کے بزرگوں نے گاؤں کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا، تم لوگ بے وقوف نہ بنو، جسے تم لوگ قائد اعظم کہتے ہو وہ انگریزوں کا آدمی ہے، وہ تمہیں ایسی جگہ مارے گا جہاں تمہیں پانی بھی نہیں ملے گا۔ ہمارا ایک بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کافروں کے بزرگوں سے کہا، سنو بھائی بندو، جو بات تمہارے دل میں ہے وہ کرو، ہم اپنے لیڈروں کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم بہت سی لڑکیاں منڈیروں پر بیٹھی سن رہی تھیں۔ وہ لوگ گاؤں کے درمیان بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہندو اور سکھ بہت چالاک تھے، وہ پہلو بدل گئے، ہمدردی سے کہنے لگے، ہم کسی کی بے حرمتی نہیں کرتے، تم ہمارے بھائی ہو، ہم اکٹھے جنے پلے اور ان کھیتوں میں کھیل کر بڑے ہوئے ہیں، ہم تو تمہارے بھلے کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان بن بھی گیا نا تو یہ علاقہ ہندوستان میں رہے گا، ہم پہلے والے پیار سے اکٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ اس کا ثبوت ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ تم ہمارے ممبر کو پرچیاں دو اور پرچیاں دینے سے پہلے 30 روپے فی پرچی ہم سے نقد لے لو۔ ہمارے بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے، ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ ایک طرف ہمارا ایمان ہے اور دوسری طرف تم ہو، اس گاؤں کا کوئی مسلمان اپنا ایمان 30 روپوں پر نہیں بیچے گا۔ بہت شور شرابہ ہوا، ہماری مائیں بھی بول پڑی۔ کئی عورتوں نے مردوں سے کہا کہ خبردار، اپنی پگڑیاں کافروں کے پاؤں میں نہ رکھ دینا۔ اس نے آہ بھری اور دکھیاری آواز میں کہنے لگی، تم جیسی لڑکیاں جو پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں کیسے یقین کریں گی کہ اجڑ کسانوں کی جاہل اور جنگلی عورتوں میں یہ جذبہ تھا؟ کوئی نہیں بیٹی، آج کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، زمانہ ننگا ہو گیا ہے، لڑکیاں ننگی ہو گئی ہیں، لڑکے ننگے ہو گئے ہیں، قوم کی غیرت ہی ننگی ہو گئی ہے۔ آج تم سے اس وقت کی باتیں کر رہی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ارے چائے پیو نا بیٹی، ٹھنڈی ہو رہی ہے، پی لو، میں دوسری پیالی لے آؤں گی۔ میں نے چائے کی پیالی اٹھا کر ایک گھونٹ لیا تو حلق میں کوئی چیز اٹکی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ گھونٹ نگلا نہیں جا رہا تھا، اس کی باتیں اس کے سینے سے نکل رہی تھیں۔ یہ غلط نہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہ اسی کی باتوں کا اثر تھا کہ میرے دل جیسے حلق میں آن اٹکا تھا۔ میں نے 2 بیگموں کا انٹرویو لیا تھا۔ اف خدایا، باتوں میں تسنا، انداز میں بناوٹ، اور انہوں نے انٹرویو دیتے وقت اتنا وقت نہیں لگایا تھا جتنا اپنی تصویروں میں سے کوئی اچھا سا پوز منتخب کرتے وقت صرف کیا تھا۔ دونوں اپنی عمر کھا چکی ہیں، مگر دونوں نے اپنی شادی کے وقت کے فوٹو دیے۔ میں نے دونوں کے انٹرویو نہیں لکھے تھے، اور اب میں جس کا انٹرویو لے رہی تھی اس کے سینے سے الفاظ کسی کوشش کے بغیر نکلتے چلے آ رہے تھے اور میرے دل میں اترتے چلے جا رہے تھے۔ ان الفاظ کا یہ اثر تھا کہ آنسو امنڈ کر میری آنکھوں میں آ جاتے تھے اور میں انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ اس وقت مسلمان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا۔ ہندو اور سکھ ہمارے بزرگوں کا ٹکا سا جواب سن کر اٹھے اور 2 سکھ بوڑھے چلتے چلتے ہمارے بزرگوں کے کان میں کہہ گئے، ہم سے دشمنی نام مول لیتے تو اچھا تھا، تمہارا ہی بھلا تھا۔ ہم جو جوان لڑکیاں تھیں انہیں مردوں نے اسی رات کہہ دیا کہ بے وقت گاؤں سے دور نہ جایا کرو اور کوئی لڑکی اکیلی گاؤں سے باہر نہ جائے۔ پرچیاں پڑیں، سکھ، مسلمان اور ہندو کلہاڑیاں اور برچیاں اٹھائے پرچیاں ڈالنے گئے۔ عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ کافروں نے مسلمانوں کو دھمکیاں دیں اور پرچی کی قیمت 50 روپے بھی کر دی، لیکن جو سکھوں کے مسلمان مزارے تھے انہوں نے بھی پرچی اسی کو دی جسے مسلم لیگ نے کھڑا کیا تھا۔ 3-4 جگہوں پر لڑائی جھگڑا بھی ہوا، سکھ بھی زخمی ہوئے، ہندو اور مسلمان بھی۔ اس کے بعد سکھ اور مسلمان ایک دوسرے کو بڑے غصے سے دیکھنے لگے، بھائی بندی ختم ہو گئی، صاحب سلامت بھی نہ رہی۔ کبھی تو ایسے لگتا تھا کہ ہمارے اور ان کے ڈھور ڈنگر بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ 3-4 مہینے گزرے تو خبر ملی امرتسر میں خون خرابہ ہو گیا۔ لوگ طرح طرح کی کہانیاں سناتے تھے۔ بات یہ تھی کہ ہندوؤں سکھوں نے مسلمانوں کے جنازے پر حملہ کیا تھا، پھر مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تھا، دونوں طرف بہت نقصان ہوا۔ اس کے بعد بس یہی خبر ملتی تھی کہ آج فلاں جگہ کافر اور مسلمان ٹکرا گئے ہیں، آج فلاں گاؤں کے 2 مسلمان قتل ہو گئے ہیں۔ اور پھر وہ دن آیا کہ ہر طرف شور مچ گیا، بن گیا، بن گیا، پاکستان بن گیا، پاکستان زندہ باد۔ اس سے ہمارے گاؤں کے سکھوں کے تیور اور زیادہ بدل گئے۔ ہمیں ساری باتوں کا پتہ تو نہیں چلتا تھا، گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ 14 اگست کے روز ہندوستان کے 2 حصے ہو جائیں گے، ایک پاکستان اور دوسرا ہندوستان، لیکن ہمارا گاؤں بلکہ سارے کا سارا ضلع ہندوستان میں رہے گا۔ ایک طرف پاکستان بننے کی خوشی،
دوسری طرف اپنا گاؤں کافروں کے حصے میں جانے کا غم۔ کچھ سمجھ نہ ہے کہ کیا کریں۔ کچھ پڑھے لکھے سیانے مسلمان گاؤں گاؤں گھومتے تھے اور کہتے پھرتے تھے اپنا اپنا بچاؤ کر لینا، لیکن ہمیں تو ایسا کوئی وہم بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ساون کے کالے کالے سیاہ بادل چڑھائے تھے، یہ تو ہر سال آتے تھے اور کھل کر برستے تھے، مگر اب برسے تو ایسے برسے کہ پانی کے بجائے خون برسنے لگا۔ اب بیٹی میں ساری بات کیسے سناؤں، یہ تو بڑا لمبا قصہ ہے۔ ابھی اگست کی 14 تاریخ نہیں آئی تھی کہ ہمارے سبز جھنڈے خون سے لال ہو گئے، ہمارے بچوں کی چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بچوں کے خون میں ہی تیرنے لگی۔ رات ہم کوٹھے پر چڑھتی تھیں تو آسمان لال سرخ نظر آتا تھا، کوئی کہتا امرتسر جل رہا ہے، کوئی بتاتا ترن تارن جل رہا ہے۔ دور دور چاروں طرف شعلے ہی اٹھتے نظر آتے تھے، وہاں تو سارا پنجاب ہی جل رہا تھا، اور شعلے بہت تیزی سے ہمارے گاؤں کی طرف بڑھے آ رہے تھے، ہر رات قریب آ رہے تھے۔ ہمارا گاؤں ریلوے لائن اور سڑک سے بہت دور تھا، اس لیے ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ مسلمان پاکستان کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، لیکن کس کا جی چاہتا ہے کہ اپنے مکان، زمینیں اور ساری عمر کی کمائی غیروں کے لیے چھوڑ جائیں۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب ہم سے ساری پونجی اور ہمارے گھر زمینیں چھیننے والے آ گئے۔ انہوں نے یہ سزا ہمیں اس لیے دی کہ ہم نے پاکستان کے نام کی پرچیاں ڈالی تھیں۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب دور سے غلغہ پاڑا سنائی دیا، گولیاں بھی چل رہی تھیں۔ مرد باہر نکل کر دیکھنے لگے، لڑکیاں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ مجھے گاؤں سے کوئی 1.5 میل دور انسان ہی انسان نظر آئے، وہ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، بہت سے بھاگ رہے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی۔ کچھ لوگ لڑ رہے تھے، لوگ کرپانوں اور برچیوں سے کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ہمارے مرد باہر سے اندر آ گئے اور جس کے ہاتھ جو آیا اٹھا لیا، عورتوں اور بچوں کو بلایا۔ بس پھر ایک دہشت تھی جو ہم پر طاری ہو گئی۔ گولیوں کے دھماکے ہمارے گاؤں کے قریب آ گئے اور پھر سورج غروب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میری زندگی کا سورج تو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ میرے لیے ایک ایسی رات آ گئی جس کی کوئی صبح نہیں تھی۔ میں چھت پر کھڑی تھی، مجھے یاد نہیں کہ گاؤں کی کوئی اور لڑکی بھی چھت پر کھڑی رہ گئی تھی یا نہیں۔ میں کھڑی رہی اور کھیتوں میں مسلمانوں کو قتل ہوتے دیکھتی رہی۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، جہاں جہاں نظر جاتی انسان ہی انسان نظر آتے تھے، ہر کوئی بھاگ دوڑ رہا تھا اور مسلمان گر رہے تھے۔ میں نے ایک فوجی ٹرک بھی دیکھا جو کھیتوں میں ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا مشین گن چلا رہا تھا، فوج بھی کافروں کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس خونی منظر پر رات کا پردہ پڑتا گیا۔ ہمارے گاؤں کے سکھ جو ہم سے اب بولتے بھی نہیں تھے اور گاؤں میں چپ چاپ پھرتے تھے، اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور اچانک میرے گاؤں سے چیخیں اٹھنے لگیں۔ مجھے ایسے یاد آتا ہے کہ کسی نے مجھے آوازیں دی تھی، مگر میں جہاں کھڑی تھی وہیں جم کے رہ گئی، جیسے میں پتھر کا بت بن گئی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تو بھی اوپر کھڑی گاؤں کے اندر اور باہر سے اٹھتا ہوا شور سنتی رہی۔ تم مجھ سے پوچھو کہ وہ کیسا شور تھا تو میں تمہیں بتا نہیں سکوں گی، بس ایسے سمجھ لو کہ موت ہی موت تھی، چیخیں تھیں، بچے چیخ چیخ کر ماؤں کو پکار رہے تھے، کلہاڑیوں اور کرپانوں کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور یہ آوازیں تھوڑی سی نہیں تھیں۔ یوں سمجھ لو کہ رات کے اندھیرے میں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے زمین پر کوئی مکان ہے، نہ کوئی درخت، نہ کھیت، نہ کوئی اور چیز، آسمان پر تارے بھی نہیں، بس ایک شور ہے، زمین بھی شور، آسمان بھی شور۔ لوگوں کے مرنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بچے جو چھوٹی چھوٹی سبز جھنڈیاں گلیوں میں اٹھائے پھرتے تھے، انہی گلیوں میں کاٹ دیے گئے۔ ان معصوموں کے نعرے لہو میں ڈوب گئے۔ جن گلیوں میں یہ نعرہ گونجتا رہتا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، زندہ باد پاکستان، ان گلیوں میں اب یہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اوہڑ کہو نہ مسلموں، زندہ باد پاکستان، زندہ باد پاکستان، بولو۔ اور اس کے ساتھ ہی غلیظ گالیاں سنائی دیتی۔ اس کے ساتھ ہی یہ آواز تو بار بار سنائی دیتی تھی، کرمے دی کڑی چک لو، چودھری دی کڑی نو نہ چھڈنا، کوئی کڑی جان نہ دینا۔ اور مجھے اپنا نام بھی سنائی دیا۔ کسی سکھ کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی میرے جسم میں جانے کیسی لہر سی دوڑ گئی کہ میں پتھر سے پھر انسان بن گئی، اور انسان سے وہ کڑی بن گئی جسے سکھ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ گاؤں کے کس کس گھر میں جوان لڑکی ہے، پر مجھے ان سے بچانے والا کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا جس نے مجھے سکھوں سے چھپا رکھا تھا۔ میں بیٹھ گئی اور اپنے قریب کی ایک آواز سے ڈر گئی،
जैसे को उड़ता हुआ मेरी मुंडेर पर चढ़ाया। चौंक कर देखा तो मालूम हुआ कि ये झंडा फड़फड़ा रहा था। हवा बहुत तेज हो गई थी, उससे झंडा फड़फड़ाया था। उसकी आवाज़ से मेरे आंसू निकल आए। फिर मैं बेकाबू होकर सिसकियाँ लेने लगी। मैं ये नहीं बता सकती कि मैंने कुछ सोच कर ऐसा किया था। हुआ ये कि मैंने उठकर बांस से झंडा अलग कर लिया और दुपट्टे की तरह सर पे डाल लिया। वो उठी और तेज़ी से दूसरे कमरे में चली गई। मुझे एक ट्रंक के खुलने की आवाज़ आई। 2-3 मिनट बाद ट्रंक का ढकना बंद हुआ और जब वो मेरे सामने आई तो उसके हाथ में एक सब्ज कपड़ा था। उसने कपड़े को खोलकर कहा, ये था वो झंडा। ये तकरीबन 1.5 गज लंबा और 1 गज चौड़ा कपड़ा था, जिसके एक तरफ बांस डालने के लिए जगह सिली हुई थी। झंडे के दरमियान सफ़ेद कपड़े का बेकायदा सा चांद और ऊट पटांग सा सितारा सिला हुआ था। उसने झंडे के दोनों कोने पकड़कर बाजू फैलाए तो झंडा उसके सीने के सामने फैल गया। उसके ऊपर उसका चेहरा मुझे बड़ा ही मासूम और प्यारा लगा, जैसे ये औरत इस ज़मीन की नहीं, अल्लाह के आसमानों की मखलूक में से हो। मैंने झंडे को कम और उसे ज़्यादा गौर से देखा। उसने सर झुकाकर चांद तारे को देखा और उसकी रुंधी हुई आवाज़ सुनाई दी। ये था वो झंडा, मैंने अपने हाथों से मुंडेर पर लगाया था। उसकी हिचकी निकल गई। उसने झंडे पर बदस्तूर सर झुकाए हुए ऐसा फ़िक्रा कहा जिसने मुझे सर से पांव तक हिला डाला। उसकी रुंधी हुई सरगोशी सुनाई दी। उस वक्त मैं कुंवारी थी। उसका ये फ़िक्रा तीर की तरह मेरे दिल से पार हो गया। ये उसकी सिसकी और रुंधी हुई सरगोशी का तासुर था जो मेरी रगों में सरायत कर गया, और ऐसा लगा जैसे उसने कहा हो, पाकिस्तान बनने से पहले मैं कुंवारी थी। फिर मैंने अपना कंवारपन इस झंडे पर कुर्बान कर दिया। इस झंडे की कदर व कीमत का अंदाज़ा मुझ जैसी हज़ारों लड़कियां ही कर सकती हैं जो अपना कंवारपन इस झंडे पर कुर्बान कराई हों। उस एक औरत के चेहरे मोहरे में मुझे हर एक लड़की वो नज़र आने लगी। फिर वो पाकिस्तान की गैरत और मिल्लत की असमत बन गई। मेरे सीने से आह निकल गई। मैंने दिल ही दिल में खुदा से कहा, ओ मेरे खुदा, तेरे चांद तारे ने कौम से कितनी बड़ी कुर्बानी ली है। अब तेरी ही ज़ाते बारी इस झंडे की लाज रख सकेगी। कौम की बेटियां तो इस पर अपनी अजीज़ तरीन मता लुटा चुकी हैं। उसने सर उठाया तो आंसू उसके गालों पर बहे जा रहे थे। उसने झंडा ऊपर किया, उसका चेहरा ढक गया। मुझे उसकी सिसकियां सुनाई देने लगी। फिर उसने हाथ सामने करके झंडे को चेहरे पर दबा लिया और उसके आंसू उसी मुक़द्दस सब्ज कपड़े में जज्ब होने लगे जिसे वो 25 बरसों से संभाल कर रखे हुए थी। वो वहीं से घूमी और दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर खामोशी तारी रही। फिर ट्रंक का ढकना बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और वो मेरे सामने आ बैठी। मुझे ख्याल आया कि इस झंडे में इस औरत के 25 बरसों के आंसू जज्ब हो गए होंगे। खाला जी, आप 14 अगस्त के रोज़ ये झंडा मुंडेर पर चढ़ाती होंगी ना? नहीं बेटी, कभी कभी इसे खोलती हूँ, रोती हूँ और इससे आंसू पोंछ कर रख देती हूँ, चढ़ाती नहीं। क्यों? हवा से फड़फड़ाता है तो मेरे अंदर से सांप निकल आते हैं और मुझे डसने लगते हैं। सिर्फ एक बार चढ़ाया था, फिर नहीं। मरने लगूंगी तो बच्चों से कहूँगी ये मेरी मैयत पर डालकर मुझे दफन कर देना। तो सुनो बेटी, मैंने ये झंडा उतार कर अपने सिर पर डाल लिया। मैं नहीं बता सकती कि मैंने ये क्यों ना सोचा कि मेरे घर वाले कहाँ हैं और मैं जिस छत पर खड़ी हूँ उसके नीचे क्या हो रहा है। वो वक्त ही ऐसा था। गांव के अंदर अब लूट मार हो रही थी और एक तरफ से अचानक शोले उठे। सिखों ने गांव के मकान जलाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते कई एक मकान जलने लगे और मैं शोलों में घिर गई। मैं यकलख दौड़ पड़ी। सहन की तरफ जाने के बजाय मैं पिछवाड़े की तरफ गई। तुमने देहात के मकान तो देखे होंगे ना बेटी, ऊंचे नहीं होते। मैं पीछे को लटकी और कूद आई। फिर मैं दौड़ पड़ी। एक जलते हुए मकान के करीब से गुजरी तो मुझे बाहर 2 बच्चों की लाशें नजर आईं। शोलों में साफ नजर आ रही थी। एक की गर्दन कटी हुई थी, दूसरे का पेट फटा हुआ था। मैं और तेजी से दौड़ी। मेरे रास्ते में बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी। ये उन मुसलमानों की लाशें थीं जिन्होंने हिंदुओं और सिखों से कहा था कि कोई मुसलमान अपना ईमान 30 रुपयों पर नहीं बेचेगा। मैं जान गई कि मेरे घर वाले भी मारे गए हैं। मेरे लिए कोई पनाह नहीं थी। मैं दौड़ती चली जा रही थी। गांव से निकली ही थी कि अचानक आगे से 3-4 सिख आ गए और मैं उनके साथ टकरा गई। उन्होंने मुझे दबोच लिया। दूसरे की आवाज़ आई, कैड़ी है? इन्हें फौरन पता चल गया कि मैं कौन हूँ। मैं अकेली और खाली हाथ, और वो 4 मर्द। मैं बहुत तड़पी, रोई, चीखी। उन्हें यह भी कहा कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। फिर गालियाँ दी और कहा शर्म करो, एक लड़की से 4 मर्द लड़ रहे हो। मगर वो शर्म की हदों से दूर निकल गए थे।
ایک نے مجھے کندھے پر اٹھایا اور چل پڑا۔ میں شاید بے ہوش ہو گئی تھی، سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ذرا اپنے آپ میں آئی تو وہ مجھے اسی طرح اٹھائے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ معلوم نہیں وہ کون سا گاؤں تھا جس کے ایک گھر میں وہ داخل ہوا اور مجھے ایک کمرے میں کندھوں سے اتار دیا۔ پھر میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تم سمجھ سکتی ہو بیٹی، وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ میں کیسے بتاؤں، کن لفظوں میں سناؤں؟ سنانے کی ضرورت بھی کیا ہے، مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک چارپائی پر پڑی تھی، دماغ چکرا رہا تھا اور جسم ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ یہ جھنڈا میرے پاس پڑا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا، اٹھ کر ہاتھ لگائے تو باہر سے بند تھا۔ بہت دیر بعد ایک سکھ آیا، میں اسے دیکھ کر چیخنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور روٹی تھی۔ اس نے مجھے بٹھا کر اطمینان سے سمجھایا کہ تم یہاں سے بھاگ نہیں سکو گی، صرف اتنا سا کام کرو کہ سکھ بن جاؤ اور کسی سکھ کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے مجھے باتوں باتوں میں روٹی کھلا کر دودھ پلا دیا، جس سے میرے جسم میں کچھ جان آ گئی اور دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا۔ پر اس سکھ نے میرے جسم سے پھر جان نکال دی اور میرے دماغ کو بھنور کی طرح چکراتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ باہر سے دروازے کو وہ جاتے وقت تالا لگا گیا۔ اس کے بعد میں 4 سکھوں کا کھلونا بن گئی۔ میں اس کمرے میں قید رہی، کبھی 2 سکھ آتے اور کبھی 4 آ جاتے۔ وہ شراب کے نشے میں بدمست ہوتے تھے۔ کئی بار انہوں نے میرے منہ میں زبردستی شراب انڈیلی اور مجھے بے ہوش کر دیا۔ اس حساب سے شراب مجھے اچھی لگتی تھی کہ میں بے ہوش ہو جاتی تھی یا میں وہ نہیں رہتی تھی جو میں تھی۔ اس دوران وہ مجھے کہتے رہے کہ میں سکھ ہو جاؤں، پھر کوئی سکھ مجھ سے شادی کر لے گا، پر میں نے ہر بار انکار کیا اور انہیں گالیاں بھی دی۔ گالیوں کے جواب میں وہ قہقہے لگاتے تھے۔ مجھے دن رات کا کوئی احساس نہیں تھا، نہ یہ علم کہ کتنے دن گزر گئے ہیں۔ وہ مجھے دودھ اور گھی پلاتے رہتے تھے۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں وہاں تقریباً 15 دن قید رہی۔ ان سکھوں نے مجھ سے ایک روز کہا، تم گھبراؤ نہیں، یہاں تم اکیلی نہیں ہو، یہاں سے ہم نے کوئی مسلمان لڑکی پاکستان نہیں جانے دی۔ بہت سی سکھ ہو گئی ہیں اور کچھ تمہاری طرح بھی ہیں جنہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا۔ وہ کئی سکھوں کی بیویاں بنی ہوئی ہیں۔ تم مان جاؤ اور کسی ایک کے گھر میں عزت سے رہو۔ پر میرا یہی جواب تھا، میں تم پر اور تمہارے مذہب پر لعنت بھیجتی ہوں۔ ایک دن ایسا آیا کہ دن کے وقت صرف ایک سکھ آیا اور دودھ اور پراٹھے رکھ کر چلا گیا۔ رات کے وقت دروازہ کھلا، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ میرا کیا حشر ہوگا۔ دروازہ کھلا، بند ہوا، دیا جل رہا تھا۔ صرف ایک سکھ اندر آیا۔ اس کی کمر کے ساتھ بڑی کرپان لٹک رہی تھی۔ وہ اس قدر بدمست تھا کہ پاؤں رکھتا کہیں تھا، پڑتا کہیں تھا۔ اس نے قہقہا لگایا اور بڑی ننگی بات کہی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کرپان اتار کر چارپائی پر رکھ دی۔ معلوم نہیں وہ کیوں گھوما۔ میں نے لپک کر نیام سے کرپان کھینچ لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جو ہی میری طرف مڑا، میں نے ہاتھ پیچھے کر کے پوری طاقت سے کرپان کی نوک اس کے پیٹ پہ رکھی اور ساری طاقت صرف کر کے کرپان کو دبا دیا۔ میرے اندر انتقام کی آگ تھی جو ایک طاقت بن گئی اور کرپان کو ایک بالی سے اس کے پیٹ میں اس جگہ اتر گئی جہاں سے پسلیاں شروع ہوتی ہیں۔ مجھے آج خیال آتا ہے کہ کرپان نے اس کا دل چیر دیا تھا۔ سکھ کی ہلکی سی آواز نکلی اور وہ کرپان کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دوہرا ہو گیا اور میرے وار کے دھکے سے پیچھے ہٹا۔ میں نے کرپان کو اور زیادہ دبایا اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دروازے سے جا لگا۔ میں نے اور دبایا تو وہ اندر چلی گئی۔ وہ ایک پہلو کی طرف گر پڑا۔ میں نے کرپان اس کے جسم میں چھوڑ دی۔ جلدی سے جھنڈا اٹھایا، سر پہ لیا، دروازے کی زنجیر کھولی اور باہر نکل گئی۔ یہ کوئی ویران مکان تھا، کسی مسلمان کا ہوگا۔ صحن کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نڈر ہو گئی۔ دماغ بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اپنی جان کی اب کوئی قیمت نہیں رہی تھی۔ میں صحن کے دروازے سے نکلی۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ معلوم نہیں وقت کیا تھا اور رات کتنی گزر گئی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کس طرف ہے۔ اپنا گاؤں ہوتا تو وہاں سے مجھے معلوم تھا، اس گاؤں کی سمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتی تھی میں نے گلی میں چلتے چلتے اپنے اللہ سے راستہ پوچھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے راستہ دکھا دیا۔ گاؤں کی گلیوں کی کچھ سمجھ نہیں تھی۔ ابھی میں گاؤں میں ہی تھی کہ مجھے آگے کچھ آدمیوں کی آوازیں سنائی دی۔ جگہ کھلی تھی۔ میں آوازوں سے چھپنے لگی۔ قریب درخت تھے، وہاں تک گئی تو لکڑی کی کھرلی پڑی دیکھی جس کے نیچے لکڑی کے پہیے ہوتے ہیں۔ میں اس میں لیٹ گئی۔ وہ آدمی میرے قریب سے گزرے۔ وہ سکھ تھے اور لوٹ مارا مسلمان لڑکیوں کی آبرو ریزی کی بڑی شرمناک باتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ وہی سکھ نہ ہو جو مجھے قبضے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ کمرے میں گئے تو فوراً میری تلاش میں نکلیں گے۔ وہ گلی میں چلے گئے تو میں کھرلی سے نکل کر چل پڑی۔
میں اس ڈر سے دوڑ نہیں سکتی تھی کہ پاؤں کی آواز کوئی سن لے گا اور دوڑنے سے بھی اسے شک ہوگا۔ میں گاؤں سے نکل گئی اور اللہ توکل پاکستان کا رخ کر لیا۔ جب گاؤں سے بہت دور نکل گئی تو دوڑ پڑی۔ کھیتوں میں پاؤں دھنستے تھے، کھل کر دوڑا نہیں جاتا تھا۔ اندھیرے میں دھان کے کھیت میں جا پھنسی، گھٹنوں تک کیچڑ میں دھس گئی۔ وہاں سے نکلی اور گھٹنوں پر چلنے لگی۔ ذرا آگے گئی تو بدبو سے دماغ پھٹنے لگا۔ ایسی بدبو کسی مردار کی ہو سکتی تھی۔ میں اٹھی اور خشک کھیتوں میں سے گزرنے لگی۔ ایک جگہ ٹھوکر لگی تو گر پڑی۔ یہاں بدبو زیادہ تھی۔ میں اٹھ رہی تھی تو محسوس ہوا جیسے میں کسی مرے ہوئے جانور یا انسان سے ٹھوکر کھا کر گری ہوں۔ میں نے جھک کر دیکھا تو ستاروں کی روشنی میں مجھے ایک لاش نظر آئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو بہت سی لاشیں بکھری ہوئی نظر آئیں۔ معلوم نہیں کتے تھے یا گیدڑ جو لاشوں کو کھا رہے تھے۔ وہ مجھ سے بالکل نہ ڈرے۔ اب یہ سن کر کیا کرو گی بیٹی کہ لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر میرے دل اور دماغ پر کیا اثر ہوا ہوگا، پر اتنا سن لو اور دوسروں کو سنا دو کہ یہ پاکستان کے نام پر قتل ہونے والوں کی لاشیں تھیں، جن کی ہڈیاں ہندوستان کی مٹی میں مل گئیں، اور جو اس پاکستان کو دیکھ بھی نہ سکے، جس کی خاطر وہ کٹ مرے، اور انہیں نہ کفن نصیب ہوا، نہ قبر، اور نہ ان کا کسی نے جنازہ پڑھا۔ یہاں کے لوگوں کو بتاؤ کہ جس ملک میں تم لوگ آج عیش و عشرت سے رہ رہے ہو نا، اس کی جڑوں میں غریب کسانوں کی ہڈیاں دفن ہیں، اور تم نے اتنی اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کر کے ان بد نصیبوں کو بھوکا مار دیا ہے جو اپنے بچے اور اپنی بیٹیوں کی عصمتیں پاکستان کے نام پہ قربان کر کے موت کے راستوں پر پاپیادہ چل کے یہاں پہنچے تھے۔ بیٹی تم جو جی میں آئے لکھو، میں جاہل عورت ہوں۔ پاکستان پاک ملک ہے اور میں سکھوں کی ناپاک کی ہوئی عورت ہوں۔ اس نے ناپاک کی جگہ بڑا ہی فحش لفظ کہا تھا جو میں لکھ نہیں سکتی، لیکن اس لفظ میں جو طنز تھا اور جو شکوے بھرے ہوئے تھے اس کا زہر محسوس کرتی ہوں تو جی میں آتا ہے کہ وہی لفظ لکھوں جو اس نے کہا تھا، مگر پاکستان کے پاک لوگوں سے ڈرتی ہوں۔ میں لاشوں سے ٹھوکریں کھاتی چلی گئی۔ میں رات ہی رات پاکستان پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اب میرے سامنے کوئی کھیتی نہیں تھی۔ میں پھر دوڑ پڑی۔ ایک پگڈنڈی آ گئی، میں اس پر ہو لی۔ خدا کو میں بار بار پکارتی تھی، اسی کی ذات کا آسرا تھا، اور اسی کی ذات مجھے یقین دلا رہی تھی کہ میں ٹھیک راستے پر جا رہی ہوں۔ دوڑتے دوڑتے ٹانگیں اکڑنے لگی اور پیاس سے منہ کھل گیا۔ چلنا بھی محال ہو گیا، مگر مجھے چلنا تھا۔ میں چلنے لگی، بلکہ گھسٹنے لگی۔ بہت دور جا کر ایک جوہر نظر آئے تو اس سے پانی پیا۔ وہاں سے کوئی آدھا کوس گئی ہوں گی کہ اونچی نیچی جگہ آ گئی جہاں اونچی گھاس اور جھاڑیاں بہت تھی۔ مجھے ایک عورت کی آہوزاری اور اس کے ساتھ کئی سکھوں کی گالیاں اور ہنسی سنائی دی۔ میں ایک جھاڑی سے لگ کر بیٹھ گئی۔ عورت بلبلاتی رہی اور سکھ اس کا وہی حال کرتے رہے جو میرا ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے دور نہیں تھے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ پھر ایک سکھ کی آواز آئی، ایتھے بھی بکا دیو۔ عورت کی ہائے سنائی دی اور پھر سکھوں کے قدموں کی آہٹ سنائی دی جو مجھ سے دور ہٹتی چلی گئی۔ وہ بہت دور چلے گا تو میں اٹھ کر چل پڑی۔ عورت کی لاش میرے راستے میں پڑی تھی، وہ بے حس تھی۔ میں رکی نہیں، چلتی گئی۔ دل میں کہا یہ خوش قسمت ہے جو مر گئی۔ اس کے بعد اس طرح یاد آتا جیسے خواب میں چلتی رہی۔ چلتے چلتے اونگنے لگتی اور جھٹکا سا لگتا تو بیدار ہو جاتی۔ پھر میں کتنی ہی دور گہری نیند کی حالت میں چلتی گئی۔ اس عورت کی لاش سے آگے مجھے بالکل یاد نہیں کہ میرے نیچے کھیتیاں تھیں یا کانٹے۔ میرا جسم چلا جا رہا تھا۔ بھوک، نیند اور پیاس کا کوئی احساس نہیں رہا۔ ایک جگہ میں بیدار ہوئی تو چل بھی نہیں رہی تھی، زمین پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ میں شاید چلتے چلتے گر پڑی تھی۔ اپنے جسم کو بوجھ اٹھانا محال ہو گیا۔ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہو کر اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھا نہیں گیا۔ پھر میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہی چل پڑی۔ رات کا اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ اسی طرح چلتے چلتے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ٹانگیں گھسیٹنے لگی۔ جہاں ٹانگیں شل ہو جاتی وہاں سے میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلنے لگتی۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے کتنا فاصلہ طے کیا اور کس سمت کیا۔ اتنا یاد ہے کہ اب تو جیسے ہر قدم ایک ایک لاش پڑی تھی۔ لاشیں خراب ہو رہی تھیں، اس لیے بدبو بہت زیادہ تھی۔ پاکستان کی محبت مجھے چلتے رہنے پر مجبور کر رہی تھی بیٹی۔ مجھے وہاں تک یاد ہے کہ میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل رہی تھی جب شہر تھوڑی تھوڑی روشن ہونے لگی۔ اس ہلکی ہلکی روشنی میں مجھے 400-500 گز دور ایک گاؤں کے کالے کالے خد و خال نظر آئے اور اپنے ارد گرد لاشیں ہی لاشیں دکھائی دی۔ بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں اور جوانوں کی۔ لاشوں کی کیا حالت تھی تمہیں نہیں سناؤں گی بیٹی، تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ میں لاشوں میں سے ہاتھ اور پیروں کے بل گزرتی چلی گئی۔ اگر کوئی مجھے وہاں دیکھتا تو یہی کہتا کہ کوئی لاش چل رہی ہے۔ میں چلتی رہی اور مجھ پر غنودگی یا غشی طاری ہونے لگی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، یا شاید میں ہوش میں آ گئی۔ سورج نکل آیا تھا۔ دھوپ کو دیکھتے ہی میں ڈر گئی کیونکہ میں چھپ نہیں سکتی تھی۔
ادھر ادھر دیکھا، میں سڑک کے کنارے پڑی تھی اور سڑک کے دونوں طرف لاشیں ہی لاشیں دکھائی دے رہی تھی۔ زیادہ تر لاشیں سوج کر خراب ہو چکی تھیں اور ان میں تازہ لاشیں بھی تھیں۔ سڑک لال تھی، کنارے کی مٹی لال تھی، اور یہ راستہ جو پاکستان کی طرف جاتا تھا خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور پاکستان کی طرف بہت سے لوگ جا رہے تھے، یہ مہاجروں کا قافلہ تھا، اور ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹرک آتے دکھائی دیے۔ مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ ان ٹرکوں میں ہندو اور سکھ ہوں گے اور وہ قافلے کو قتل کر دیں گے۔ فوراً مجھے اپنے قتل ہونے کا خیال آ گیا۔ میں لاش کی طرح بے سود لیٹ گئی۔ ٹرک بہت تیزی سے آ رہے تھے۔ مجھے قافلے کا پھر خیال آیا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فوراً مجھے ٹرکوں کی بریک کی آواز سنائی دی۔ میں پھر گر پڑی اور بے سود ہو گئی۔ ٹرک میرے قریب آ کے رکا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تاکہ وہ مجھے لاش سمجھ کر چلے جائیں، پر انہوں نے مجھے کھڑے دیکھ لیا تھا۔ مجھے ایک آدمی نے جھنجھوڑا تو خوف سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ فوجی تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے کہا، اگر تمہارا کوئی خدا ہے تو تمہیں اسی کا واسطہ، میرے اندر کچھ نہیں رہا، میں لاش ہوں، مجھے مردار سمجھ کر یہیں پڑا رہنے دو۔ اس کے پاس دو اور فوجی آ گئے۔ ایک نے کہا، یار یہ زندہ ہے، اسے اٹھا کے لے چلو۔ تم مسلمان ہو نا؟ ہم پاکستانی ہیں، ڈرو نہیں، اٹھو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھ بے بس اور بے آسرا کو دھوکہ نہ دو کافرو، میں تو مر رہی ہوں۔ وہ شاید سمجھ گئے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان تینوں نے مجھے اٹھا لیا۔ میرا جسم تو لکڑی ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ٹرک کی پچھلی طرف لے گئے تو مجھے ان کے پیچھے 3 ٹرک اور نظر آئے۔ تمام ٹرک انسانوں سے بھرے ہوئے تھے، ان پر کوئی چھت نہیں تھی۔ مجھے ٹرک میں ڈالنے لگے تو کسی نے کہا، سوئی کی جگہ بھی نہیں ہے، آگے لے جاؤ۔ وہ مجھے اگلی سیٹ پر لے گئے اور بٹھا دیا۔ ایک فوجی باہر لٹک گیا، دوسرا میرے ساتھ بیٹھ گیا اور تیسرا ڈرائیور کے دائیں طرف اٹک گیا۔ میرے ساتھ بیٹھنے والے نے مجھے کہا، بہن برا نہ منانا، جگہ نہیں ہے اور ہم جلدی میں ہیں۔ اس کے منہ سے بہن کا لفظ سنا تو یکلخت میرے آنسو بہہ نکلے اور میں ہچکیاں لینے لگی۔ اپنے بھائیوں کی پناہ میں آ کر سارے روگ آنسو اور ہچکیاں بن گئے۔ فوجیوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، تسلیاں دی، بہت کچھ کہا، لیکن میں بے قابو ہو کر روتی ہی رہی۔ جسم کی حالت بہت ہی بری تھی۔ روتے روتے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ روتے روتے میرا سر ایک طرف ڈھلکا تو میرے پاس بیٹھے ہوئے فوجی نے میرا سر اپنے کندھے پر رکھ کر میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تم تو بہت بعد میں پیدا ہوئی ہوگی۔ ان دنوں اپنی بلوچ ریجمنٹ کا نام بہت مشہور ہوا کرتا تھا۔ یہ ریجمنٹ بڑی دلیری سے مہاجروں کو ادھر سے ادھر لائی تھی اور اس ریجمنٹ نے بہت سکھ مارے تھے۔ یہ اسی ریجمنٹ کے آدمی تھے۔ مجھے لاہور کے ریفیوجی کیمپ میں ہوش آیا۔ یہ والٹن کیمپ تھا۔ ڈاکٹر دوائیاں دیتے رہے جن سے میری حالت 7-8 دنوں میں اچھی ہو گئی، اور ایک روز اچانک میرا باپ مل گیا۔ اس نے بتایا میرا سارے کا سارا کنبہ صحیح سلامت لاہور پہنچ گیا ہے۔ جب ہمارے گاؤں پر حملہ ہوا تو یہ لوگ مجھے 2-3 آوازیں دے کر فوراً نکل آئے تھے، اور ہماری برادری کے 4 اور گھرانے بھی نکل آئے تھے۔ باقی سب گاؤں میں شہید ہو گئے تھے۔ مجھ سے جو کوئی پوچھتا میں کہاں رہی اور کس طرح پہنچی تو میں اصل بات بتا دیتی۔ بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اس کا احساس مجھے 1.5 سال بعد ہوا۔ ہمیں ایک گاؤں میں مکان مل گیا اور کافی زمین بھی، کچھ مالی مدد بھی مل گئی۔ میرا باپ اور بھائی بہت محنتی تھے، انہوں نے قریبی بنجر اور ویران زمین کو بھی کاشت کے قابل بنا لیا۔ اس طرح زمین بہت ہو گئی۔ برادری کے دوسرے گھرانے بھی اسی گاؤں میں آباد ہوئے، اور اس گاؤں میں ہماری تحصیل کے کچھ اور گھرانے بھی آباد ہو گئے۔ ہماری زندگی نئے سرے سے رواں ہو گئی۔ یوں سمجھ لو 2-2.5 سال بعد پھر جوان لڑکیوں کی شادی کی طرف توجہ دی گئی۔ سب مہاجر تھے، ابھی جہیز دینے کے قابل کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑی سادگی سے ساری لڑکیاں بیاہی گئیں، میں اکیلی رہ گئی۔ لیکن مجھے ایسا غم نہیں تھا، کیونکہ اپنے گاؤں میں پاکستان بننے سے پہلے میری منگنی ہو چکی تھی، صرف دن مقرر کرنے باقی تھے۔ مگر یہ مصیبت آن پڑی، میرا منگیتر آ گیا تھا اور یہاں موجود تھا۔ میں اس لیے چپ تھی کہ اس کے ماں باپ ابھی تیار نہیں ہوں گے۔ ایک دن پتہ چلا کہ 4 روز بعد میرے منگیتر کی شادی ایک اور گھرانے میں ہو رہی ہے۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ تب ایک کانٹا میرے سینے سے نکل کر میرے دل میں اتر گیا، اور میں سمجھ گئی کہ مجھے کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ پھر بھی میں نے ماں سے پوچھا کہ انہوں نے، یعنی میرے منگیتر کے والدین نے اس کی شادی وہاں کیوں کر دی؟ تو میری ماں نے غصے سے جواب دیا، تو سکھوں کی چچوڑی ہوئی ہے نا، اس لیے تو یہ بات دل میں رکھتی، کہہ دیتی کہ کہیں چھپی رہی تھی اور ایک قافلے کے ساتھ آ گئی۔ ماں بہت روئی اور اس نے بتایا کہ وہ چوری چھپے لڑکے والوں کے 3 گھروں سے بات کر چکی ہے۔ ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ تمہاری لڑکی داغدار ہے۔ یہ داغ مجھے لے کے بیٹھ گئے۔
پورا 1 سال اور گزر گیا۔ میں نے تو شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیا تھا، مگر گھر والوں کا رویہ بھی بدل گیا۔ باپ نے حکم دیا کہ بھائیوں کے ساتھ کھیتوں میں چلی جایا کرو۔ گھر میں ڈھور ڈنگر میرے سپرد کر دیے گئے۔ محنت مشقت کا جو کام مرد کرتے وہ مجھے مردوں کے ساتھ کرنے کو دیا گیا۔ پھر میرے ایک بھائی کی شادی ہو گئی تو دلہن نے بھی گھر والوں کا رویہ دیکھ کر مجھے نوکرانی سمجھ لیا۔ گھر والوں کے لیے اب میں بوجھ بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھ پر کڑی نظر بھی رکھی جانے لگی۔ ذرا ادھر ادھر ہوتی تو ماں ڈھونڈنے لگتی، کھیتوں میں جاتی تو شام کو ماں باپ بھائیوں سے تصدیق کراتے کہ میں کھیتوں میں ہی تھی یا نہیں، میں کتنی دیر وہاں رہی اور میں کس وقت پہنچی۔ ایک روز میں کھیتوں سے آتے ہوئے ایک سہیلی کے پاس رک گئی، ذرا دیر ہو گئی۔ گھر آئی تو ماں نے ایسی ایسی بےہودہ باتیں کی کہ میں جل اٹھی۔ ماں مجھے اندر لے گئی اور کہنے لگی، بے حیا، اپنے باپ کی سفید پگڑی کو داغ نہ لگا دینا، تیرا کیا جائے گا، تو پہلے ہی داغی ہے، اپنے بھائیوں کو سر نیچے نہ کر دینا، تیری ڈولی تو اٹھے گی نہیں، جنازہ ہی اٹھے گا۔ اس روز میرے منہ میں بھی جو آیا میں نے بک ڈالا۔ بڑے بھائی نے سنا تو اس نے مجھے 3-4 تھپڑ مارے۔ ہو سکتا ہے انہیں غصہ ان پر ہو جو مجھے داغدار سمجھ کر ٹھکرا چکے تھے، مگر وہ ان کا کیا بگاڑ سکتے تھے، ان کے سامنے تو میں تھی۔ سارا غصہ مجھ پر نکلتا تھا۔ میرے لیے اپنا ہی گھر دوزخ بن گیا، گاؤں دوزخ بن گیا۔ ایسا لگتا جیسے گاؤں کی دیواریں بھی کہہ رہی ہوں، تو داغدار ہے، گناہ گار ہے، سکھوں کی چچوڑی ہوئی ہے۔ میں پناہ ڈھونڈنے لگی جو مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ گاؤں کا بندہ بندہ دشمن نظر آنے لگا۔ شاید میں نے ہی سہیلیوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے سکی سہیلی میں مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ مجھے اب خاوند کی نہیں، پناہ کی ضرورت تھی۔ میں ایک رات اللہ کے حضور بہت روئی اور اس سے پوچھا، تو ہی بتا میرے اللہ، میں سکھوں کے پاس خود گئی تھی یا اس لیے وہ مجھے ذلیل کرتے رہے کہ میں تیرا نام لینے والی لڑکی تھی؟ میں نے اپنے اللہ سے بڑے غصے میں باتیں کی اور دوسرے دن میرے اللہ نے مجھے پناہ دے دی۔ سبب یہ بنایا کہ مجھے اکیلے ہی کھیتوں میں جانا پڑا۔ کھیت گاؤں سے دور تھے۔ ایک بھینس کتوں سے بدک کر بھاگ اٹھی۔ میں اس کے پیچھے گئی تو وہ بہت دور نکل گئی۔ بھینس کو میں نے روک لیا، دم لینے کے لیے درختوں تلے بیٹھ گئی۔ یہ راستہ تھا، ایک آدمی فوجی وردی میں چلا آ رہا تھا۔ قریب آیا تو وہ مجھے دیکھنے لگا اور میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ مجھے وہ فوجی یاد آ گئے جو مجھے ادھر سے لاشوں میں سے اٹھا کے لائے تھے۔ میرے سارے دکھ ایک مسکراہٹ بن گئے اور میں اسے دیکھتی رہی۔ قریب آ کر وہ آہستہ ہو گیا۔ میں پھر بھی اسے دیکھتی رہی۔ بیٹی، تم مجھے بے حیا کہہ لو، لیکن میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے خاوند کی نہیں، پناہ کی ضرورت تھی۔ مجھے فوجیوں نے ہی پناہ دی تھی۔ اب ایک فوجی نظر آیا تو ایسا لگا اب بھی مجھے یہ فوجی پناہ میں لے لے گا۔ اس نے شاید میری نظریں بھانپ لی تھیں۔ جوان آدمی تھا۔ بولا، تم شاید مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں بالکل نہ جھجکی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے ادھر سے فوجی کس طرح اٹھا کر لائے تھے اور اس وجہ سے مجھے فوجی اچھے لگتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کون سا گاؤں تھا تمہارا؟ میں نے بتایا تو وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ اس کا گاؤں ہمارے گاؤں سے 7-8 کوس دور تھا۔ وہ بھی مہاجر تھا۔ اب یہاں ایک گاؤں میں اسے ہماری طرح مکان اور زمین مل گئی تھی۔ فوج نے یہاں کہیں قریب ہی کیمپ لگایا تھا۔ یہ آدمی ایک دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ اس نے ایسی ویسی کوئی بات نہ کی، نہ کوئی نازیبا کلمہ منہ سے نکالا۔ میں نے اسے یہ سناتے سناتے کہ فوجی مجھے کس طرح اٹھا لائے تھے یہ بھی سنا دیا کہ مجھ پر وہاں کیا بیتی ہے۔ میں رو پڑی۔ تمہارے بھائی اور باپ بڑے بے غیرت ہیں جو تمہیں وہاں اکیلا چھوڑائے تھے۔ میری 2 بہنیں ہیں، دونوں کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ راستے میں بیوی ماری گئی تھی، اس کے پیٹ میں ہمارا پہلا بچہ تھا۔ میں نے اس کی باتوں میں ہمدردی اور خلوص کی جھلک دیکھی تو اسے یہ بھی بتا دیا کہ گاؤں اور گھر میں میرا کیا حشر ہو رہا ہے اور اب میں ساری زندگی کے لیے دھتکاری گئی ہوں۔ میں بہت روئی اور اسے بتایا کہ مجھے شوہر کی ضرورت نہیں، اب ایک ہی خواہش ہے کہ کسی ایسی جگہ جا چھپوں جہاں کوئی مجھے داغدار اور سکھوں کی چچوڑی ہوئی نہ کہے۔ میری جذباتی باتوں نے اس پر گہرا اثر کیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے میرے باپ کا نام پوچھا اور گاؤں کا پوچھا اور یہ کہہ کر چلا گیا، جو مولا کرے گا۔ اس دن میں گھر میں داخل ہوئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں بہت دیر گھر سے باہر رہی تھی۔ تھوڑے دنوں بعد 2 اجنبی عورتیں ہمارے گھر آئیں۔ 4-5 روز بعد میری ماں میری خالہ کو لے کر ان کے گاؤں گئی۔ جب وہ واپس آئیں تو بہت خوش تھی۔ ماں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ فلاں گاؤں میں میری بات پکی ہو گئی ہے اور میرا ہونے والا خاوند فوج میں ہے۔ یہ وہی فوجی تھا جس نے چند دن پہلے میرے پاس بیٹھ کر میری بپتا سنی تھی۔ میری شادی ہو گئی اور جنازے سے پہلے میری ڈولی اٹھی۔ میں یہ جھنڈا اپنے کپڑوں کے ساتھ لے گئی اور ابھی تک سنبھالے ہوئے۔ شادی کو 20 سال گزر گئے ہیں۔ پہلا بچہ 18 سال کا ہے۔
دوسرا 14 سال کا اور تیسرا 8 سال کا۔ ان کا باپ شادی کے چوتھے سال ایک پاؤں سے معذور ہو گیا تھا۔ اس کا پاؤں بارودی سرنگ پر آ گیا تھا۔ کہیں مشق کر رہے تھے، اس سے ایک پاؤں ٹخنے سے صاف اڑ گیا۔ اسے تھوڑی سی پینشن ملتی ہے اور کچھ اپنا کام دھندا کرتا ہے۔ اور اس کی زمین جو اسے الاٹ ہوئی تھی، یہ ایک اور کہانی ہے۔ اس کے بھائیوں نے باپ کے مرنے کے بعد ایسی استادی کھیلی کہ ساری زمین اپنے نام رجسٹر کروا لی۔ دعوے مقدمے بھی ہوئے پر کچھ نہ بنا۔ بھائیوں نے اسے قتل کرنے کی 2 دفعہ کوشش کی، لیکن بیچارہ ایک پاؤں سے معذور تھا۔ یہی بہتر جانا کہ گاؤں ہی چھوڑ دو۔ بس بیٹی، یہ ہے میری بپتا، لیکن یہ مجھ اکیلے کی نہیں۔ میں نے سنا ہے مجھ جیسی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا تھا۔ اب تم جانو، تمہارے پڑھنے سننے والے جانیں۔ جو جی میں آئے مجھے کہو، داغدار کہو، گناہ گار کہو، میں مان لوں گی، کسی کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھوں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کے جھنڈے میں میری عصمت کا خون شامل ہے، اور اس جھنڈے سے کھیلنے والوں سے کہہ دو کہ بے غیرتوں، تم تو اپنی ہزاروں بیٹیوں کی عصمتوں سے کھیل رہے ہو، اور یہ نہ بھولو کہ عصمت کا خون شہید کے خون جتنا پاک ہوتا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب یہ خون سر چڑھ کے بولے گا۔ میں اٹھی تو وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ مجھے ہر اگست میں سانپ ڈستا ہے۔ یہ سانپ میرے وجود کے اندر ہے، میرے دل کے ارد گرد کنڈلی مارے بیٹھا رہتا ہے۔ اگست کا مہینہ آتا ہے تو یہ مجھے ڈسنے لگتا ہے۔ 24 اگست گزر گئے، 25واں آ رہا ہے، اور میں ادھموئی ہوئی جا رہی ہوں۔ کسی کو اپنا روگ نہیں سنا سکتی، پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے شوہر ایسا دیا جو میرے روگ کو سمجھتا ہے اور میرے زخموں کو سہ لیتا ہے۔ اللہ اسے لمبی حیاتی دے، اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے۔ میں اس کے گھر سے دور چلی آئی تو بھی مجھے اس کے الفاظ سنائی دیتے رہے، عصمت کا خون شہید کے خون جتنا پاک ہوتا ہے۔ اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔